خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة وسورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. گزشتہ جمعے میں جس موضوع پر گفتگو کا آغاز ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ بیان کہ اسلام پریشر پالیٹکس کی نہیں بلکہ پاور پالیٹکس کی تعلیم دیتا ہے. میں نے اس کا پورا پس منظر بھی بیان کیا تھا. ہم نے ایک متحدہ اسلامی انقلابی محاذ کے قیام کی جو جد و جہد شروع کی، اس کا نقطہ آغاز کیا تھا، پھر کن مراحل میں سے ہو کر وہ منہاج محمدی کانفرنسوں تک پہنچی. اس میں جناب طاہر القادری صاحب بھی تشریف لائے. وہاں بھی انہوں نے کچھ بات اجمالاً تو کہی، لیکن اس کے بعد اگلے جمعے میں انہوں نے مفصل خطاب فرمایا. یہ بھی اعلان کیا کہ میں کسی بھی خالص دینی اور مذہبی اتحاد میں شریک نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے. ہر شخص کو اپنے لیے راہ عمل معین کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسلام پریشر پالیٹکس کی نہیں بلکہ پاور پالیٹکس کی تعلیم دیتا ہے. اس موضوع پر میں نے چاہا کہ علمی انداز میں گفتگو ہو جائے. بات یاد ہوگا چند باتیں جو میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک حد تک اس بات میں صداقت ہے، اور وہ صداقت اس اعتبار سے ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا غلبہ ہو، اللہ کے دین کو غالب کیا جائے. تمام رسولوں کے بارے میں قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے، جنرل رول کے اعتبار سے سورہ حدید میں فرمایا ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں جنگ کی صلاحیت ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ اور بھی فوائد ہیں. اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے ہمارے وہ وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمارے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. یعنی اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے سرگھڑ کی باتیں لگاتے ہیں. اب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظام عدل و قسط قائم ہوگا تبھی جب اختیار اور اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو کہ جو اس نظام عدل و قسط پر یقین رکھتے ہوں. پھر خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ویسے تو 3 مقامات پر، لیکن یہ کہ 2 مقامات پر تو جو کہ مکمل آیات جو ہیں اسی طریقے سے دہرائی گئی سورہ صف اور سورہ توبہ میں
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر، ایک الہدیٰ ہدایت کاملہ قرآن حکیم، اور دوسرے دین حق نظام دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ غالب کریں اسے کل کے کل نظام پر یا تمام کے تمام نظام ہائے زندگی پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ دین کا غلبہ تو تبھی ہوگا جب رجال دین کو یہ اختیار حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ کے دین کے نظام کو قائم کریں۔ اس اعتبار سے جزوی طور پر یہ بات صحیح ہے۔ صرف میں نے یہ کیا تھا کہ ایک تو پاور پالیٹکس کا لفظ اچھا نہیں ہے، یہ ایک ہلکی اصطلاح ہے، گھٹیا اصطلاح ہے، اس میں مضمر ہے کچھ جوڑ توڑ، کچھ سازشی انداز۔ پاور پالیٹکس یہ جدید اصطلاح ہے، اس کے مقابلے میں بہتر لفظ ہوگا پاور سٹرگل، قوت اور اقتدار کو حاصل کرنے کی جدوجہد، اور اس میں جو بھی قوتیں مزاحم ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن یہ کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوت اقتدار حاصل کیسے ہو؟ بلی کے گردن میں اگر گھنٹی باندھ دی جائے تو چوہوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جب بھی آئے گی وہ تو وہ گھنٹی بجے گی اور چوہے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے۔ لیکن who should bell the cat؟ اس بلی کی گردن میں یہ گھنٹی جا کر لٹکائے کون؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو منہاج محمدی کانفرنس سے تو ہم نے اس لیے منعقد کی تھی کہ اس منہاج کے بارے میں گفتگو ہو کہ ویسے بھی عقلاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر کام اپنے خاص نہج ہی سے ہو سکتا ہے۔ گندم کاشت کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہیں، اس کا کوئی خاص موسم ہے، اس کے لیے خاص طریقے پر زمین کو تیار کرنا ہوگا۔ آپ ایک دوسرے موسم میں جا کر آپ بہترین گندم کا بیج جو ہے وہ زمین میں بکھیر آئیے تو آپ کا بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے اور اس کے لیے آپ چلیے حصول اقتدار کا لفظ استعمال کر لیں، اس کے لیے طریقہ کار وہ اختیار کرنا لازمی ہوگا جو خود اللہ کے رسول نے اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقلی اور منطقی طور پر بھی درست ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول، یہ بھی ہم نے بارہا بیان کیا ہے۔ اس اعتبار سے میں نے کہا تھا اور اس کا آغاز کر دیا تھا کہ جن انبیاء اور رسول کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے ذرا اسکیننگ کریں کہ ان کا کیا طریقہ کار قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 5 رسولوں کا ذکر تو بار بار ہوا ہے قرآن میں کہ ان کی قومیں ہلاک کر دی گئی، نسیاں منسیہ کر دی گئی، ان کی دعوت کو رد کیا قوموں نے بحیثیت مجموعی۔ معدود چند لوگ ان پر ایمان لائے، وہ بچا لیے گئے، باقی پوری قوم تہس نہس کر دی۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان کی دعوت کا اگرچہ اکثر و بیشتر تو قرآن مجید میں تذکرہ ہوتا ہے تو اسی بات سے ہوتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ ما لکم من دونہ من الہ غیرہ، ان اعبدوا اللہ ما لکم من دونہ من الہ غیرہ۔ یہ ان کی بنیادی دعوت تھی جو بار بار، البتہ ایک جگہ پر سورہ شعراء میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ان اعبدوا اللہ واطیعون، 8 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں آخری دور میں جا کر مرحلہ آیا ہو، یہ تو بہت ہی مختصر حالات ہیں ان کے رسولوں کو جو قرآن میں آئے، لیکن بہرحال یہ الفاظ سے گنجائش نکل سکتی ہے کہ انہوں نے ابتدا ہی میں یہ بات کہی ہو، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ میری اطاعت کرو کا جو مطالبہ ہے یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو جو بھی ان کے سردار تھے، جو بھی ان کا کوئی نظام تھا، اس کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ، ایک تصادم جو ہے وہ یا کہ اس کو دعوت دینا تھا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام اور ان رسولوں کی سرگوش جو قرآن مجید میں آئی ہے تو ملا قوم کے جو سردار تھے ان کے ساتھ رد و قضا، اور سرداروں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ان کا کہنا مت مانو، یہ بھی تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، آخر ان کی پیروی کیوں کی جائے، ان کی اطاعت کیوں کی جائے۔ یہ کشاکش ان کے مابین چلی ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن پھر جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے پر آتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ 3 نسبتیں ان کی جو بہت بلند ہیں، خلیل اللہ ہے،
امام الناس ہیں، ابو الانبیاء ہیں، اور قرآن مجید انہیں ایک فرد کی حیثیت میں بھی امت قرار دیتا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ۔ ان کی پوری سرگزشت میں یہ انداز نظر نہیں آتا، کہیں پاور اسٹرگل بھی نظر نہیں آتی، کہیں اطیعون کا مطالبہ بھی نظر نہیں آتا۔ انہوں نے شرک کی مذمت کی، توحید کی دعوت دی، بتوں کو بھی تہس نہس کیا، اتنی ایک جرأت کا کام کیا۔ پھر یہ کہ اس وقت بادشاہ جو خدائی کا مدعی بن کر بیٹھا ہوا تھا، اس کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی خدائی کے دعوے کی نفی کی، اس سے مجادلہ کیا، اسے مبہوت کر کے رکھ دیا۔ لیکن وہاں بھی یہ نہیں آتا کہ تم ہٹو اور یہ حکومت میرے حوالے پر، نہیں۔ اس حوالے سے آخری بات بھی جب آتی ہے، جب انہیں آگ کے الاؤ میں ڈالا اور اللہ نے بچا لیا، تو انی مہاجر الی ربی سیہدین، بس میں تو اب اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہوں، اس ملک کو چھوڑ رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس کے بعد کوئی مراکز قائم کر دیے دعوت توحید۔ حضرت اسماعیل کو حجاز میں بٹھا دیا، حضرت اسحاق کو فلسطین میں بٹھا دیا، حضرت لوط کو بھیجا سدوم اور عمورہ کی بستی میں۔ بہرحال یہ کوئی پاور اسٹرگل، اس قسم کی کوئی شے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت، حالانکہ ان کا تذکرہ تو خاصی تفصیل سے قرآن مجید میں آیا ہے، نہیں موجود نہیں۔ حضرت یوسف کے حوالے سے جو بات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہی تھی، میں اس کا تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں، وہ تو مغالطہ در مغالطہ، اس میں تو کئی غلطیاں تھیں، بڑی فاش اور بڑی بنیادی۔ ان کی زندگی میں کہیں کوئی پاور اسٹرگل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا بادشاہ سے کہ حکومت میرے حوالے کرو، نہیں، اسی بادشاہ کے نظام میں انہوں نے ایک اہم منصب سنبھال لیا۔ آپ اسے فوڈ منسٹری کہہ لیں، آپ اس سے فائنینس منسٹری کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، لیکن ایک اہم عہدہ تھا۔ عزیز کا لفظ ان کے لیے آتا ہے، جو اس سے پہلے اس شخص کے لیے آتا ہے جس نے کہ انہیں خریدا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور بادشاہ کا وہ نظام تو ایسا تھا وہاں پر موجود کہ جب اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہا ہے تو قرآن کہتا ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص حیلہ جو ہے وہ ان کو تلقین کیا۔ بہرحال اس سے کوئی استدلال کرنا کسی پاور پالیٹکس تو بہت دور رہا، کوئی پاور اسٹرگل کے بھی کوئی وہاں ہمیں کوئی دور دور تک کوسوں بھی کوئی نشان نہیں۔ حضرت موسیٰ کا معاملہ جو بہت تفصیل سے آیا ہے، 1/13 قرآن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی کہیں یہ نہیں آتا کہ انہوں نے فرعون سے یہ کہا ہو کہ اطیعون، میرا کہنا مانو یا تم ہٹو اور حکومت میں کروں گا، بلکہ بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، نرسل معنا بنی اسرائیل ولا تعصم۔ باقی دعوت توحید یہ تو ظاہر بات ہے کہ سب کے لیے تھی، بنی اسرائیل کے لیے بھی تھی، اور جو بھی وہ وہاں کی اصل مصری قوم تھی اس کے لیے بھی تھی، آل فرعون کے لیے بھی تھی۔ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، لیکن فرعون نے تکذیب کی اور نافرمانی کی روش اختیار کی، وہ غرق کر دیے گئے۔ اس اعتبار سے انہی 5 رسولوں میں ان کو بھی شامل کر لیجیے۔ آل فرعون کے حق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معاملہ وہی ہے جو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کا 6 رسول یہ ہیں جن کا اس اعتبار سے تذکرہ ہوتا ہے۔ البتہ ایک فرق بہت اہم ہے، پہلے ان 5 رسولوں کی تمام قومیں ہلاک کی گئی، پوری قومیں، ان میں بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، جب سب صرف اہل ایمان بچائے گئے۔ لیکن یہاں یہ کہ آل فرعون ان کا لاؤ لشکر جو ہے ان کے محلات سے نکال کر لا کر پوری قوم ہلاک نہیں کی گئی۔ یہ ایک فرق ہے کہ جو سابقہ 5 رسولوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں نظر آتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، وہاں تو سرے سے پھر وہی بات کہوں گا، کوسوں دور بھی کہیں کسی پاور پالیٹکس کا، کسی پاور اسٹرگل کا کہیں کوئی شائبہ ہی نہیں، صرف یہ کہ بنی اسرائیل تک انہوں نے اپنی دعوت جو ہے وہ محدود رکھی، حالانکہ رومی وہاں حکمران کی حیثیت سے موجود تھے، ان سے آپ نے کوئی بات نہیں کی، نہ ان کے خلاف کوئی بات کی، نہ انہیں کوئی دعوت دی۔ پوری کی پوری بات جو تھی کہ میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا، ان کے اندر روح دین کو دوبارہ زندہ کرنا، اللہ پر واقعی اور حقیقی ایمان ہو، اللہ سے حقیقی محبت ہو،
واقعتاً انسان آخرت کی فلاح کا طالب بن جائے، اس میں انسانوں کے ساتھ حقیقی محبت ہو، ان کی خیرخواہی کا جذبہ ہو، خدمت خلق کا جذبہ ہو، یہ جو روح دین ہے اس کو تازہ کرنے، اس کو زندہ کرنے کی جدوجہد حضرت مسیح علیہ السلام کی جو بھی 3-4 سال کی جو دور ہے ان کا دور رسالت، جس کے بعد وہ اٹھا لیے گئے۔ اب آئیے جو بات ہم نے شروع کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اصل اسوہ حضور کی ذات ہے، یعنی جہاں تک منہاج جو دوسرے ہیں وہ بھی حرام کے درجے میں تو نہیں ہو سکتے، منہاج ابراہیمی ہو، منہاج موسوی ہو، منہاج عیسوی ہو، منہاج یوسفی ہو، یہ کوئی حرام کے درجے میں تو نہیں ہو سکتے، انبیاء کرام کے منہاج ہیں، لیکن ہمارے لیے اصل اسوہ اور اصل منہاج وہ منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ سید الانبیاء ہیں، آخر المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور یہ کہ آپ کے ذریعے سے یہ عمل دین کو پورا پورا غالب کر دینا، از ابتدا کا انتہا، اس کی پوری جد و جہد جو ہے وہ ہمیں آپ کی سیرت میں نظر آتی ہے، جو کہ کسی اور رسول کی سیرت میں ہمیں نظر نہیں آ سکتی۔ کسی کی جد و جہد کسی درجے والی مرحلے تک پہنچ کر رہ گئی، کسی کی جد و جہد کسی ذرا اور آگے بڑھی تو کسی اور جگہ جا کر رک گئی۔ باضابطہ ایک انسانی جد و جہد کے نتیجے میں ایک نظام کا بدل جانا، پورے دین کا غالب ہو جانا، اللہ کی حکومت کا قائم ہو جانا، اللہ کے قانون کا جاری و ساری ہو جانا، یہ تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوا ہے۔ تو در حقیقت جو ہمیں تلاش جس کی ہے وہ تو منہاج محمد ہی ہے، ورنہ دوسرے منہاج بھی علمی طور پر آپ ان کو سمجھے، ان پر غور کریں تو یقیناً اس میں انسان کو ایک بصیرت باطنی حاصل ہوگی، اس کے ظرف ذہنی کے اندر وسعت پیدا ہوگی۔ لیکن یہ کہ اصل جو ہے جس پر کہ ہمیں اپنی مائکروسکوپ کا جو ہائی پاور لینس ہے اس کو فوکس کر دینا ہے، وہ در حقیقت سیرت محمدی اور منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو میں چاہوں گا کہ آپ نوٹ کریں، اور وہ میں قرآن مجید کا تتبع کرتے ہوئے چلنا چاہتا ہوں کہ ایک پہلو سے اگر آپ دیکھیں کہ ترتیب نزولی کو اگر پیش نظر رکھیں تو پورا قرآن حضور کی سیرت ہے۔ اسی میں وہ واقعہ بھی یاد کر لیجئے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کچھ لوگوں نے، تابعی حضرات تھے جنہیں حضور کی صحبت تو میسر نہیں آئی تھی، تو ام المومنین سے وہ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سیرت سنائیے حضور کی۔ تو ام المومنین نے سوال کیا الستم تقرؤون القرآن، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ ارے قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے تو آپ سے سیرت کا کی فرمائش کی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔ تو خیر اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے کہ قرآن مجسم جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ قرآن کی دعوت کو ایک مجسم انسانی شخصیت میں دیکھنا ہو تو وہ حضور کی ذات مبارکہ ہے، یہ مفہوم بھی اس کا ہے۔ لیکن یہ مفہوم بھی کہ قرآن مجید کو اگر ترتیب نزولی سے مرتب کر دیا جائے تو وہ سیرت بن جائے گی۔ تو میں ذرا اس کا تتبع کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عجیب بات سامنے آتی ہے۔ آپ کی جدوجہد کے دو مراحل مشہور ہیں، مکی دور، مدنی دور، اور مکی دور زیادہ بڑا ہے مدنی دور سے، 12 سال سے زائد، 12 اور 13 کے درمیان۔ مدنی دور 10 برس کا ہے۔ قرآن مجید 2/3 نازل ہوا ہے مکی دور میں، صرف 1/3 نازل ہوا ہے مدنی دور میں، یہ نسبت التناسب بھی 12 بیان ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو قرآن مجید میں پہلے 8 سال جو ہے مکی دور کے، اس میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں 2 مضامین ہیں، بلکہ پہلے 4 سال تو سمجھیے کہ ایک ہی مضمون ہے، انذار آخرت۔ لوگوں تم پر موت وارد ہوگی، اس پوری دنیا کا بھی ایک دفعہ خاتمہ ہوگا، لیکن پھر یہ کہ سب کے سب انسان ایک روز اٹھائے جائیں گے اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا اور نار ابدا۔
پہلے 4 سال کی جو صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان میں تو یہی انذار ہے بار بار مختلف اسلوب سے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، اس کے لیے دلائل، اس میں جو شکوک و شبہات تھے ان کا ازالہ، ان کا جواب. پہلے 4 سال کی جو صورتیں قرآن مجید کی، ان کا مرکزی مضمون انذار ہے. اور اس کا خلاصہ یہ حضور کے خطبے کی شکل میں جو میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ بالکل ابتدائی دور میں آپ نے خطبہ دیا. پہلے 4 سال کی قرآن مجید کی صورتوں کا لب لباب حضور کا یہ خطبہ ہے. لوگوں، اللہ کی قسم ہے کہ تم سب پر بہت وارد ہو کر رہیں گے. اور دیکھو پھر ایک وقت آئے گا جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو ایسے موت وارد ہوگی، لیکن پھر جیسے روزانہ صبح کو اٹھ جاتے ہو ایسے تمہیں اٹھا بھی لیا جائے. پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا، جو عمل تم کر رہے ہو اس کا حساب کتاب ہوگا، جانچ پڑتال ہوگی، اس کا وزن اعمال ہوگا. پھر اس کی جزا یا سزا مل کر رہے گی. وہ یا تو جزا ہوگی جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یا سزا ہوگی تو دوزخ ہمیشہ ہمیشہ. یہ گویا کہ پہلی 4 صورتوں کے پہلے 4 سال میں نازل ہونے والی صورتوں کا خلاصہ. درمیانی 4 سالوں میں پھر توحید کے مضمون کا اضافہ ہوا، زیادہ زور توحید. ویسے تو یہ کہ توحید ابتدائی 4 سال کی صورتوں میں بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن درمیانی 4 سال کی صورتوں میں گویا کہ اصل فوکس توحید پر ہے. توحید نظری، توحید فی العقیدہ، توحید عملی، توحید فی عبادت، توحید کے جتنے پہلو ہیں یہ درمیانی 4 سال کی صورتوں میں ان کا تذکرہ ہے. اور ان دونوں ہی حصوں میں بنیادی اخلاقی تعلیمات کا تذکرہ ہے. چنانچہ پہلے حصے میں جہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ اس انذار آخرت کا معاملہ، وہاں ساتھ یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، دیکھو ان کی سیرت و کردار جو ہے پھر نیچے چلی جاتی ہے، پاتال میں پہنچ جاتا ہے انسان. اور ایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. جو لوگ کہ اس جزا و سزا کو نہیں مانتے، تم دیکھ لو کہ ان کا کردار کیا ہے. یہی ہے، وہی لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دباتے ہیں، ان کا مال ہڑپ کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، اور مسکین مساکین کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے کسی دوسرے کو بھی کہنے کو تیار نہیں، خود تو کیا کھلائیں گے. یہ کردار کی پستی. تو بنیادی انسانی اخلاقیات اور ایمان بالآخرہ، ایمان باللہ، توحید کے ساتھ یہ گویا کہ تقریباً 8 برس کی صورتوں کا کہ یہی مضامین ہے. کہیں اطیعون کا انداز نہیں ہے کہ میرا حکم مانو، میری اطاعت کرو. ہاں مکی دور کے آخری 4 سالوں میں پھر رسالت کا مضمون جو ہے وہ نکھر کر آیا ہے، لیکن سابقہ رسولوں کی داستانیں ہیں جو بتکرار اعادے کے ساتھ سنائی گئی ہیں تفصیل کے ساتھ. وہاں بھی آپ کو کہیں حضور کی طرف سے یہ مطالبہ اطیعون، میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو. یہ ہے در حقیقت اس پورے مکی دور کا جو قرآن مجید ہے جو نازل ہوا، اور اس میں حضور کی دعوت کا جو اصل صفحہ، جو اصل مضمون، اصل مرکز و محور جو ہے وہ یہ رہا. ہاں اس میں یقیناً جب رسالت کا معاملہ آتا ہے تو امپلائڈ ہے اطاعت. ظاہر بات ہے جو شخص رسول مان لے گا اب اس کو اطاعت کرنی پڑے گی، وہ امپلائڈ تو ہے، لیکن کہیں براہ راست آپ نے یہ مطالبہ کیا ہو کہ میرا حکم مانو، یہ میرے علم کی حد تک موجود نہیں ہے. البتہ یہ کہ یہ جو امپلائڈ معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی اگر فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی پاور پالیٹکس یا کوئی پاور سٹرگل مضمر تھی، تو میں اس میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم 4 باتیں بالکل واضح ہو جائیں. حضور نے کبھی یہ نہیں کہا یا کیا کہ غریبوں کو بھڑکایا ہوتا امیروں کے خلاف، غریبوں جمع ہو جاؤ اور ان امیروں سے چھین لو اپنے حقوق. کبھی یہ اپیل نہیں. یہ ضرور ہے سرمایہ داروں کی مذمت، مال کی محبت جو ہے اس کی مذمت، ان کے جو اخلاق رذیلہ تھے ان کا ذکر، یہ دوسری بات. لیکن یہ کہ دنیا بھر کے مزدوروں جمع ہو جاؤ اور ان سرمایہ داروں سے چھین لو، اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں، اس طرح کا کوئی دعوت نہیں. اس طرح ایک طبقہ غلاموں کا تھا، پسا ہوا.
تو غلاموں کو کہیں منظم کر کے اور آزادی کی جدوجہد، یہ بھی آپ کو اس کے آثار نہیں مل سکتے۔ غلاموں کو بھی وہی دعوت ہے، وہی دعوت توحید ہے، وہی دعوت انذار ہے، جو دعوت کے آقاؤں کو دی جا رہی ہے، جو شرفاء کو دی جا رہی ہے، جو ایلیٹ کو دی جا رہی ہے، جو اشرافیہ طبقہ ہے اس کو دی جا رہی ہے، وہی غلاموں کو دی جا رہی ہے۔ ادھر سے بھی لوگ ایمان لا رہے ہیں، ادھر سے بھی لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ اگر بلال آ گئے ہیں تو یہ نہیں کہا حضور نے کہ اچھا تم ایمان لے آئے اب بغاوت کر دو، نہیں، ایمان سے پہلے بھی غلام تھے، امیہ ابن خلف کے، ایمان لانے کے بعد بھی غلام رہے، اور اس نے جس طرح ستایا ہے، جس طرح پرسیکیوشن کی ہے، جس طرح ٹارچر کیا، سب کو معلوم ہے۔ اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں جمع ہو جاؤ، جمع ہو کر جا کر امیہ ابن خلف کی گردن مروڑ دو اور اس کو، بلال کو، تمہارا بھائی ہے، صاحب ایمان بھائی ہے، اسے بچ نہیں، اس کی وہ اپنی آزمائش میں سے گزر رہا ہے، جو سختیاں جھیل رہا ہے اس سے اس کا اپنا ایک مقام ہے جو اللہ کے ہاں بن رہا ہے۔ ہاں یہ کہ از خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے منہ مانگے دام جو تھے امیہ بن خلف کو ادا کر دیے، بلال سے آزاد کر دیا، تو انہوں نے اپنے لیے بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا۔ لیکن تحریک یہ نہیں تھی، یہ انداز نہیں تھا، پاور سٹرگل کی جو دنیا میں معروف بنیادیں ان میں سے کسی کا کوئی سراغ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نہ یہ کہ غلاموں کو ابھارا گیا ہو، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، غلاموں کو لڑا دو ان سے، نہیں، غربا کو اپیل کی گئی ہے اٹھو کھڑے ہو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اور کاخے عمرا کے درو دیوار ہلا دو، کوئی بات نہیں۔ قرآن مجید کی ان پوری 32 سورتوں میں موجود نہیں۔ اسی طریقے سے رومی اور ایرانی استعمار، یہ جو آج ہم جانتے ہیں، آج تو خیر یو کے ورلڈ بینک اور IMF کا مالیاتی استعمار ہے جو دنیا کو اپنی گرفت میں، کنٹرول میں لینے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور اس کا سیلاب ہے جو رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ عیسائی اقوام، یورپ کی عیسائی اقوام کا استعمار تھا، انہوں نے آ کر ملکوں پر قبضہ کیے، اپنی حکومتیں بنائی، لیکن اس وقت بھی دو استعمار تھے کہ جو عین جزیرہ نمایاں عرب کے سر پر موجود تھے، ایرانی امپیریلزم بھی تھا اور رومی امپیریلزم بھی تھا، اور یہ عرب علاقے تھے، عراق عرب جس کے اوپر کے قبضہ تھا تقریباً ایران کا، اور شام عرب یہ بھی عرب کا حصہ تھا جس پر قبضہ تھا رومیوں کا، بلکہ اس کے ساتھ ہی یمن پر بھی قبضہ تھا ایرانیوں کا، جو بہترین یوں سمجھیے کہ جزیرہ نمایاں عرب میں جو بہترین زرخیز علاقہ تھا یمن کا، اس پر ان کا قبضہ تھا۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا جب حضور کا نامہ مبارک گیا ہے کسریٰ کے نام، تو اس نے اپنے گورنر کو، جو یمن میں گورنر تھا، اس کو یہ حکم بھیجا کہ یہ کون گستاخ شخص ہے یہ محمد نامی جس نے یہ ماں بدولت کو اس طرح خطاب کیا اور یہ خط لکھا ہے، اسے گرفتار کر کے پیش کرو ہمارے۔ تو یمن کے گورنر کو اس نے، وہ ایرانی گورنر تھا وہ موجود، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ عربوں جمع ہو جاؤ اور اس استعمار کے خلاف جد و جہد کرو اور پاور اسٹرگل کے ذریعے سے ان سے آزادی حاصل کرو۔ حالانکہ یہ کام تو غلط نہ ہوتا اگر یہ کام بھی کیا جاتا، لیکن یہ منہاج محمدی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل بات جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ منہاج محمدی کیا ہے۔ منہاج محمدی یہ نہیں ہے کہ غریب اور امیر کی تقسیم کا شعور اجاگر کرو، ٹکرا لو، یہ کہ غلاموں کو ان کے آقاؤں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر دو، یا یہ کہ یہ جو استعمار تھا وقت کا اس کے خلاف کوئی جو ہے جد و جہد کی جائے۔ اسی طریقے سے اب حضور کی اور یوں سمجھیے کہ قریش کے سرداروں کی ایک کشاکش تو چل رہی تھی مکے میں، بار بار وفد آ رہے تھے، ان کے قریش کے وفد آتے تھے، ابو طالب کے پاس آئے، اور ایک آخری مرتبہ تو یہ ہوا کہ ابو طالب کی ہمت جواب دے گئی، اور حضور کو بلا کر انہوں نے یہ کہا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو گے جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، جس پر کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک ہی دنیاوی اعتبار سے یہ ایک ہی سہارا تھا، ایک ہی پروٹیکشن تھی، چچا بنو ہاشم کے سردار ہیں، اور اس کے حوالے سے ان کی جو مجھے سپورٹ حاصل ہے، پروٹیکشن حاصل ہے، تو گویا کہ بنو ہاشم کی سپورٹ اور پروٹیکشن حاصل ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ سہارا بھی جا رہا ہے، اس آنکھوں میں آنسو تو آئے ہیں، لیکن یہ آپ نے فرمایا چچا جان اب تو یا یہ کام پورا ہو کر رہے گا اور یا میں اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں۔ یہ ہے کشاکش تو تھی،
لیکن یہ کہ آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ وہ سرداران قریش جو تھے ان میں کچھ ظاہر باتیں اس میں چپکلشیں تو ہوتی ہیں، مقابلے بھی ہوتے ہیں، مسابقتیں بھی ہوتی ہیں، آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ چودھریوں کے آپس میں جھگڑے کہاں نہیں ہوتے؟ بنو ہاشم کی اور بنو امیہ کی جو ہے ایک مسابقت چلی آ رہی تھی، لیکن کسی بھی اس طرح کے معاملے سے کوئی دراڑ کہیں ڈال کر کچھ سرداروں کو ساتھ ملا کر متحدہ محاذ بنا کر اور باقی سرداروں کے خلاف جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قطعاً اس کا کہیں کوئی شائبہ تک نہیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جب مکے سے مایوس ہو کر آپ نے بعض دوسرے قبائل کا دورہ کیا تو ان میں سے بعض جگہ پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر آپ کو کامیابی ہو جائے تو حکومت میں ہمارا یہ حصہ ہوگا، یہ چیزیں پہلے سے طے ہو جائے، آپ نے پتہ ہی نہیں۔ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے وہ دے گا، میں ایسی کوئی کمٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، مجھے اگر ماننا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو مانو، ایمان لاؤ، میرا ساتھ دو، بس بات ختم ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ پھر اللہ کس کو منتخب کرتا ہے اپنے اس کو جو بھی نظام بنے گا اس کو چلانے کے لیے، یہ اس کا کام ہے۔ میں اس کے لیے کوئی پیش کی معاہدہ کسی کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں۔ تو اس اعتبار سے جس سے ہم پاور سٹرگل کے عنوان سے دنیا میں خاص طور پر کوئی محاذ بنا کر اور یہ کہ کسی ایک کو دوسرے سے لڑا کر کوئی راستہ بنانا جو ہے، اس کا کوئی شائبہ حضور کی مکی زندگی میں دور دور تک نظر نہیں۔ اور اب اس کا نتیجہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یثرب میں جو بعد میں مدینہ منورہ بن گیا، جب حضور ہجرت فرما کر تشریف لے گیا، اور پرانا نام تو یثرب تھا، یثرب میں جو تمکن حاصل ہوا ہے حضور کو، وہ خالص وہمی تھا، اقتصادی نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ حضور نے کوئی منصوبہ بندی کی ہو کہ یہ مکہ جو ہے یہ تو اب سازگار نہیں رہا میرے لیے، تو کسی طریقے سے میں کہیں اور جا کر جو ہے وہ اپنا کوئی مبلغ بھیجوں جاؤں۔ آپ نے جو ایک کوشش کی تھی اور وہ تھی طائف کی، اور وہ وہاں سے آپ کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا، مایوس ہو گئے۔ لیکن یہ جو مدینے میں ہوا یہ خالص وحی ہے، گاڈ گیون۔ اسی لیے جو الفاظ آتے ہیں سورہ حج میں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم تمکن عطا کر دیں زمین میں، یعنی تمہارا کام ہے دعوت دو، جد و جہد کرو، دعوت پیش کرو، لوگوں کو جمع کرو، اس کو جو بھی ان کی تربیت کرو، ان کا تصفیہ کرو، انہیں تیار کرو، لیکن باقی یہ کہ بالفعل کسی جگہ پر اس کام کا ہو جانا یہ تو ہماری مشیت کے تحت ہوگا تو ہوگا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یعنی جس سال کے آپ طائف سے مایوس لوٹے ہیں اسی سال کچھ ہی عرصے کے بعد موسم حج آیا، اور اچانک رات کے وقت حضور جو ہے وہاں گھوم رہے تھے اپنی دعوت و تبلیغ کے ضمن میں کہ ایک وادی کے اندر، چھوٹی سی وادی، وہ وادی کی شکل میں بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے، اب تو جو پہاڑ اسے علیحدہ کرتا تھا وادی مینا سے وہ انہوں نے توڑ کے ختم کر دیا، برابر کر دیا، تو اب وہ حصہ ہے مینا ہی کا، ورنہ وہ عقبہ ان کی وادی علیحدہ، ایک پہاڑ حائل تھا مینا کی وادی میں اور عقبہ کی وادی میں، اور وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے۔ اگر ان دنوں میں، اب کئی سال ہو گئے مجھے گئے ہوئے، کہیں اسے شہید نہ کر دیا ہو، اس لیے کہ سعودیوں کا اپنا ایک مزاج ہے، یہ آثار قدیمہ کو باقی نہیں رکھنا چاہتے، لیکن یہ کہ وہ مسجد ابھی تک جو تھی موجود تھی چند سال قبل تک، جہاں پر کہ بیعت عقبہ ہوئی ہے، 2 بیعتیں ہوئی، لیکن اس سال جو ہے وہ صرف 6 افراد وہاں سے حضرت کے لیے جمع تھے، وہاں پڑاؤ ڈالے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے ان سے جا کر اپنی دعوت پیش کی جیسے اوروں کے سامنے کرتے ہیں۔ انہوں نے چند الفیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اس لیے کہ وہ یہودیوں سے سن چکے تھے کہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہوگا، یہودی ہوگا، وہ منتظر تھے جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ ہو کر جب ہم جنگ کریں گے تم سے اے اوس اور خزرج کے لوگوں، تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، پھر ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ یہ باتیں ان کے کانوں میں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو قلم کیوں کر دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں یہی نبی ہے، تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لائے تم ایمان لے
وہ چھپا گیا. وہ گئے اور اگلے سال جو ہے وہ 12 افراد ہو گئے. انہوں نے 12 پرسن ٹو پرسن کو دعوت پیش کی, کچھ اور لوگوں تک بھی بات پہنچائی, 12 ہو گئے. تو اسی جگہ پر پھر ملاقات ہوئی, وہی چھوٹی سی تنگ سی گھاٹی عقبہ کی, اور بیعت عقبہ اولیٰ ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی آپ مقری دیجیے پڑھانے والا جو قرآن پڑھائے, اس لیے کہ ہم تو آئیں گے تو آپ سے پھر 1 سال بعد ملاقات ہوگی. اس زمانے میں کوئی سفر اتنے آسان تو نہیں تھے کہ چند گھنٹوں میں, بلکہ بائی ایئر جائیں تو آدھے گھنٹے میں, لیکن یہ کہ بائی روڈ بھی جائیں تو 4-5 گھنٹے کے اندر آپ مکے سے مدینے پہنچ گئے, مدینے سے مکے آ گئے. لیکن یہ کہ اس زمانے میں وہ سفر جس قدر دشوار گزار تھا, اور پھر غارت گری ہوتی تھی, لوٹ مار ہوتی تھی, سفر کوئی آسان اور محفوظ تو تھا نہیں. وہ تو جو اشہر حرم تھے, حج کے مہینے, ان میں چونکہ کوئی عرب جو ہے وہ کوئی کسی کا خون بہانا جو ہے وہ بہت بڑا پاپ, بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا, لہذا ان مہینوں میں آمد و رفت ہو جاتی تھی. تو آپ سے ہماری ملاقات تو اگلے سال ہوگی, تو آپ اس عرصے میں ہمیں کوئی ایسا آدمی دیجیے کہ جو ہمیں قرآن پڑھائے. تو قرآن فان بنامے من دیوانہ زدم, حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے حکم دیا, مصعب جاؤ تم ان کے ساتھ. وہ گئے. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضور نے ایک اور معلم قرآن بھیج دیا, عبداللہ ابن ام مکتوم, نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہما. ان کی جو کوشش تھی دعوت و تبلیغ تھی, تو اگلے سال 75 افراد آ گئے. انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کی اور قول و قرار ہوا, اور اس سے یہ کہ ہجرت کا راستہ کھل گیا. تو یہ کسی پلاننگ, حضور کی پلاننگ کی اس میں کوئی دخل نہیں. یہ خالصتاً بہبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دروازہ ہے جو کھول دیا گیا. مکے میں آپ داخل ہو کر, اور پھر تمکن آپ کو وہاں حاصل ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے وہاں, جن کو کہا جائے گا سنس آف دی سوائل, جو اصل میں عربی قبیلے تھے وہ 2 ہی تھے. باقی 3 قبیلے یہود کے تھے جو وہاں پر آ کر آباد ہوئے. ظاہر بات ہے یہودی جو ہے وہ عربی الاصل تو نہیں ہے, چاہے وہ بنو قینقاع تھے, بنو نذیر تھے, یا بنو قریظہ تھے. یہ تو جب بھی آئے, کہیں آئے, فلسطین سے آئے, وہاں سے آ کے آباد ہو گئے. ویسے کچھ پتہ نہیں تھا انہیں کب آئے کب نہیں آئے, تاریخ جو ہے اس کا ریکارڈ محفوظ نہیں تھا. لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو سنز آف دی سوائل قرار نہیں دے سکتے تھے. سنز آف دی سوائل, عرب کے اصل قبیلے اوس اور خزرج تھے, اس لیے کہ یہ یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے. لہذا ان کا جو بھی دبدبہ تھا وہاں وہ اپنی جگہ تھا, اور ان کے اکثر و بیشتر جو سردار تھے وہ ایمان لے آئے حضور پر. تو گویا کہ تمکن حاصل ہو گیا. اس کے بعد جو دور شروع ہوا ہے, بدنی دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, حیات طیبہ کا, اس میں یقیناً پاور سٹرگل جو ہے وہ پورے زور اور شور کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اب جو غلبہ دین حق ہے اس کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ مکہ فتح کیا جائے. اس لیے کہ ام القریٰ تو وہ ہے, ام القریٰ قرآن مجید نے مکے کو قرار دیا ہے, اس پورے ملک, اس پورے علاقے کا مرکزی مقام, تو وہ تو ہے مکہ مکرمہ. چاہے کوئی فارمل حکومت جزیرہ نما عرب میں موجود نہیں تھی, لیکن یہ کہ مکے کی حیثیت معنوی اعتبار سے پورے عرب کے صدر مقام کی تھی, پایہ تخت کی تھی. پھر وہاں قریش نے انہیں کہا ہے قرآن مجید میں ائمۃ الکفر فقاتلوا ائمۃ الکفر, سورہ توبہ میں. کفر کے امام تو وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے. تو جب تک کہ وہاں غلبہ نہیں ہوتا دین کا, اس وقت تک گویا کہ پورا جزیرہ نما عرب جو ہے اس پر اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوا. لہذا اب آپ کے اور قریش کے مابین جو ہے پورے یہ سمجھیے کہ 8 برس جو کشاکش رہی ہے, جن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 مہینے ابتدائی جو ہیں ان کو تو نکال دیجئے کہ آپ نے مدینے میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں, اس میں آپ نے کچھ کام کیے ہیں. 6 مہینے تک تو آپ نے وہ کام کیا, کنسالیڈیشن آف ہز پوزیشن ان مدینہ. لیکن اس کے بعد سے اور فتح مکہ تک یہ کشاکش ہے, اسے آپ کہہ سکتے ہیں پاور سٹرگل. لیکن اس پاور سٹرگل پر بھی یہ غور کر لیجیے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عرب کے دوسرے قبائل کو جمع کر کے متحدہ محاذ بنا کر قریش کے خلاف جنگ شروع کی. نہیں, اگر تو آپ پاور سٹرگل جس معنی میں آج متحدہ محاذ, سیاسی متحدہ محاذ بنا کر کے کبھی بے نظیر کے ساتھ ہو کر, کبھی کسی اور کے ساتھ ہو کر, اور جو بھی کوئی امپاور ہے بس اس کی ٹانگ گھسیٹنا, اسی کو مقصود بنا لیا جائے,
اس کے لیے تو کوئی دلیل جو ہے مدنی طور سے بھی نہیں مل سکتی. آپ نے کسی کے ساتھ اس طرح کا تعاون نہیں کیا، نہ کسی کا اس طرح کا تعاون حاصل کیا. حالانکہ قبائلی معاشرہ تھا، قبائلی معاشروں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف قبائلی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے شکایتیں، شکوے، جھگڑے اور پرانی جو ہے وہ جنگیں ان کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن کبھی نہیں آپ نے اس بنیاد پر جو ہے دوسرے قبائل کو دعوت دی ہو کہ آؤ جوائن ہینڈز ود می، آؤ میرے ساتھ ہاتھ ملاؤ اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم قریش کو ختم کرتے ہیں. ختم نہیں. سب کے لیے دعوت ایمان تھی. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کی اسٹرگل کا رخ جو ہے وہ قریش کی طرف تھا، اس لیے کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوتا، یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے بعض لوگوں کو ہو گیا ہے کہ مدینے میں پہلے ہی دن سے گویا کہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی. یہ بڑا ایک یوں سمجھیے کہ بچگانہ سا خیال ہے. ہم اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جدید اور منطبق کر دیتے ہیں ان کو اس وقت کے حالات پر، جبکہ یہ جدید ریاست کا ایک تصور ہے. اسٹیٹ اس کا اپنا ایک کونوٹیشن ہے اس لفظ کا. یہ اسٹیٹ حقیقت میں قائم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، پھر وہ ریاست تھی مکمل. اس سے پہلے تمکن تو حاصل ہو گیا، حضور کو ایک حیثیت وہاں حاصل ہو گئی، ایک دارالامن مسلمانوں کو میسر آ گیا، لیکن جسے ریاست کہتے ہیں وہ قائم نہیں ہوئی. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وہاں منافقین تھے وہ اپنے مقدمات یہودیوں کے ہاں لے جاتے تھے طے کرانے کے لیے علماء کے ہاں. کسی ریاست میں دو عدالتی نظام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. پھر آپ کو معلوم ہے غزوہ احد کے اندر ایک تہائی نفری جو ہے عین حالت جنگ میں جبکہ دشمن کے سامنے صف بندی ہو رہی ہے، اس وقت جو ہے وہ ساتھ چھوڑ کے چلی گئی. کیا کوئی حکومت اور ریاست جو ہے ایسے کسی فعل کو چھوڑ سکتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی سرگرش نہ ہو، کوئی ان کے خلاف بات پرس نہ ہو، کوئی سزا نہ دی جائے؟ لیکن کوئی سزا نہیں دی جائے. اس لیے کہ ابھی وہ ریاست اپنے ہماگیر مفہوم کے ساتھ، جو آج کا مفہوم ہے ریاست کا اور اسٹیٹ کا، وہ قائم نہیں ہوئی. دوسرا بہت بڑا مغالطہ جو ہوتا ہے وہ میثاق مدینہ کے عنوان سے کہ حضور نے تو مسلمانوں اور یہودیوں کو ملا کر ایک ملت قرار دے دیا تھا، ایک امت قرار دے دیا تھا. حالانکہ یہ بھی در حقیقت ابھی وہ اسٹرگل تھی، اس اسٹرگل کے دوران صرف مدینے کے دفاع کا معاہدہ تھا جو یہودیوں سے کیا. یہودیوں سے بھی یہ آپ نے متحدہ محاذ نہیں بنایا کہ قریش کے خلاف مل کر ہمارے ساتھ مل کر قریش کے خلاف جدوجہد کرو، نہیں، قتل نہیں. کوئی متحدہ محاذ اس معنی میں اپنی اس پاور اسٹرگل، جو اسٹرگل اگینسٹ قریش، میں اسے پاور اسٹرگل کی بجائے بھی کہوں گا، جو بھی آپ کا جہاد اور قتال تھا قریش کے خلاف تاکہ مکے کو لبریٹ کرایا جائے مشرکین کے تسلط سے اور حرم کو پاک کیا جائے شرک کی نجاست سے، بت پرستی کی نحوست سے اور لعنت سے. اس کے لیے آپ نے یہ نہیں کیا کہ عرب کے دوسرے قبائل سے یا خود مدینے کے ان تین قبیلوں سے آپ نے کوئی گٹھ جوڑ کر کے کوئی متحدہ محاذ قائم کیا ہو کہ قریش کو صرف ہدف بنا کر ہم مل جل کر جدوجہد کریں گے. نہیں. ہاں یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو مل کر اس کا دفاع کریں گے. یہ دفاعی معاہدہ تھا اور اس اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہو گیا ہے میثاق مدینہ میں کہ اس اعتبار سے مسلمان اور جو یہودی یہاں مدینے میں آباد ہے یہ ایک امت ہوگی. یعنی یہ کہ یہ امت واحدہ کی حیثیت سے یہ مدینے کا تحفظ کریں گے، مدینے کا دفاع کریں گے. لیکن کچھ لوگ اسے جو ہے مستقل چیز بنائے بیٹھے ہیں سیکولرزم کے حق میں، کہ جیسا کہ آج کا تصور ہے کہ ایک جمہوری سیکولر ریاست میں تمام شہری برابر کے حقوق رکھتے ہیں، مذہب کے بنیاد پر کوئی میں تقسیم نہیں ہوتی. تو یہ میثاق مدینہ کو اس کے حق میں دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو بالکل فرق ہے. ایک جد و جہد کے دوران جو مرحلے آتے ہیں ان میں جو بھی وقتی طور پر جو قدم اٹھائے جاتے ہیں وہ مستقل نہیں ہوتے. یہودیوں کے ساتھ یہ مستقل معاہدہ نہیں ہے. مستقل چیزیں تو وہ بھی جا کر سورہ توبہ میں نازل ہوئی ہے. اہل کتاب کے ساتھ کیا کرنا ہے، مشرکین مکہ کے بارے میں آخری احکام کیا ہے، یہ سب وہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں سن 9 ہجری میں حضور کے انتقال سے 1 برس 1.25 برس پہلے جو ہے آخری چیزیں آئی ہیں. ورنہ درمیانے اس جد و جہد کے دوران تو آپ کو معلوم ہے حضور نے ایک مشرک کی پناہ لے کر مکے میں داخلہ لیا ہے. تو کیا یہ اسلام کی تعلیمات کا مستقل حصہ ہے؟
حضور 3 دن رات جو ہے وہ غار ثور کے اندر روپوش بھی رہے ہیں، تو کیا یہ اسلام کی تعلیمات کا یا اسلامی نظام کا کوئی مستقل حصہ ہے؟ یہ تو ایک جد و جہد کے دوران مختلف مراحل پر جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے مطابق حضور نے اقدام کیے۔ آخری جو نظام بنا ہے اصل میں وہ فتح مکہ کے بعد بنا ہے، اور اس کی جو سارے اس کے جو خط و خال ہیں وہ بالکل نمایاں طور پر جو سامنے آتے ہیں وہ ہے در حقیقت سورہ توبہ کے اندر۔ بہرحال اس موضوع پر ابھی شاید میں کچھ اور بھی باتیں عرض کروں، لیکن وہ اب صرف یہ نہیں کہ اگلے جمعے بلکہ 1 ماہ بعد، اس لیے کہ 5 تاریخ کو مجھے ایک بیرونی دورے پر روانہ ہونا ہے، 3 جمعے کا یہاں نابا رہے گا، اور میں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 28 مئی کو آپ سے یہاں ملاقات کروں گا۔ آج کے لیے میں نے جو دوسرا موضوع رکھا ہوا ہے گفتگو کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں فیڈرل شریعت کورٹ نے جو سن 91 میں فیصلہ دیا تھا سود کے خلاف کہ بینک انٹرسٹ بھی ربا ہے لہذا حرام ہے، اس کے خلاف جو اپیلیں ہوئی اس حکومت میں جو لوگ اس وقت حکمران ہیں اس وقت بھی وہی حکمران تھے۔ نواز شریف صاحب نے پہلے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کریں گے، پھر اپیل کر دی، اور 8 سال جو ہے وہ سرد خانے کے اندر یہ معاملہ پڑا رہا۔ اب وہ زندہ ہو گیا اور وہ اپیل جو ہے زیر سماعت ہے، اور یہ سماعت جو ہو رہی ہے یہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 2-3 ہفتے کے اندر اندر اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے شریعت اپیلیٹ بینچ کا آ جائے گا۔ اس زمن میں جو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تھا اور میں نے اسے اچھی خبر قرار دیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عید الاضحیٰ کا جو نماز عید الاضحیٰ کے ساتھ جو خطبہ تھا اس خطاب میں نے اس کا خاص طور پہ تذکرہ کیا تھا، اس کے فوراً بعد جو جمعہ آیا تھا اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک جج صاحب نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ انشاءاللہ اس نظام کے خلاف سب سے پہلا بڑا پتھر ہم ماریں گے۔ تو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا تیری آباد مکے اور مدینے، اللہ کرے کہ واقعتاً یہ جو شیطانی اور ابلیسی نظام ہے انٹرسٹ بیس بینکنگ کا، اس کو رجم کرنے کا آغاز اسی سلطنت خدا دار پاکستان سے ہو۔ اگر ایسا ہو تو یہ احقا بہا و اہلہا والی بات ہے، پاکستان کی تو سلطنت خدا دار ہے، لہذا اسی کو زیادہ حق بھی پہنچتا ہے کہ اس ابلیسی نظام کے خلاف اس کو رجم کرنے میں پہلا پتھر یہاں لگے۔ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ دعا بہت بڑی شے ہے، اور دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ۔ آپ دعا کریں، اپنے خاص جو اوقات ہیں ان میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان جج صاحبان کو ہمت بھی دے، جرأت بھی دے، ہدایت بھی دے، اور صحیح بات کے لیے ان کے سینوں کو کھول دے، اور ان کے اندر یہ توفیق انہیں دے کہ وہ اس کو برملا اعلان کریں۔ اس زمین میں یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حکومت نے بھی زیادتی کی اور کورٹ نے بھی میرے نزدیک غلطی کی کہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر گویا کہ اوڑھ لی یا قبول کر لی کہ اس کا متبادل نظام بھی پیش ہے، حالانکہ کورٹ کا بنیادی طور پر یہ کام نہیں ہے۔ عدالت کا کام یہ تھا فیڈرل شریعت کورٹ کا کہ وہ قرار دے دے کہ آیا یہ ربا ہے یا نہیں، اسے دے دیا۔ اب یہ کہ شریعت اپیلیٹ بینچ کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آیا وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، اور اس کے بارے میں اگر صحیح تھا توثیق کر دو۔ متبادل اس کا نظام جو ہے بنانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی بدنیتی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 8 سال اس نے گزار دیے، اس دوران میں محنت کرتی، کوشش کرتی، اسکالرس کو جمع کرتی، علماء کو جمع کرتی، کوئی کوشش سے نہیں ہوئی، بلکہ جس سے میں کہتا ہوں کہ ان کی نیت پر جو آخری میرے نزدیک جو ہے اس کے غلط ہونے پر جو مہر تصدیق ثبت ہوئی ہے وہ یہ کہ خود اسی دور میں آ کر نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، ان کے اپنے وزیر مذہبی امور راجہ ظفر الحق صاحب اس کے سربراہ ہوئے کہ کوئی متبادل نظام بنایا جائے،
اس کمیٹی نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اس میں بہت سے لوگوں نے دن رات جو ہے اپنی جد و جہد کی ہے. ایک رپورٹ مرتب کی ہے لیکن اسے بھی بند کر کے رکھ دیا. اس پر آغاز تو کرتے، کوئی آغاز تو ہو، پھر بھی اگر کوئی شے اس میں رہ جائے تو اس کے بارے میں دوبارہ جو ہے غور و فکر ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ کم سے کم اس کا آغاز تو کر دیا جاتا ہے اپنی کمیٹی، لیکن نہیں. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب دعا کیجیے کہ کورٹ نے اگر یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے تو اس کے ضمن میں بھی وہ کوئی واقع صحیح متبادل نظام بھی پیش کر سکے. جہاں تک میرا ذاتی معاملہ، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک تو ہے سود کی حرمت اور اس کی حکمت، اور یہ کہ بینک انٹرسٹ کا بھی ربا ہونا، اس کے ضمن میں تو پورا انشراح صدر، اور میں اس پر پوری گفتگو بھی کر سکتا ہوں، دلائل بھی دے سکتا ہوں. میں اس کے لیے بہرحال چونکہ میں قرآن حکیم کا ایک طالب علم ہوں، اس میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے میرے نزدیک، یہ کام ہے ان لوگوں کا کہ جو فائنینس کے ماہرین ہوں، اقتصادیات کے ماہرین ہوں، جدید جو بھی کمپلیکیشنز ہیں فائنینس کی اور مالیات کی، اس سے واقف ہوں، ان مسائل کو اچھی طرح جانتے ہو، تو یہ کام ان کے کرنے کا ہے. اسی لیے میں نے اپنے آپ کو اس عدالتی عمل کے اندر کوئی فریق نہیں قرار دلوایا، نہ میں نے اس میں کوئی عملی حصہ لیا ہے. لیکن ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کا جو ہے بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. جو لوگ بھی اس فیصلے کے خلاف، فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف یعنی بینک انٹرسٹ کے حق میں دلیلیں دے رہے ہیں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی استعمال ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیک نیتی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا یہ کام. حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت موجود ہے کہ یہ سود کی حرمت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں اس کے ضمن میں آخری حکم آیا، اور ابھی ہم پوری طرح نہیں سمجھ پائے تھے کہ سود کن کن چیزوں میں انوالوڈ ہے، سود کی کون کون سی شکلیں ہیں، کہ حضور کا انتقال ہو گیا. لیکن اس اسٹیٹمنٹ افیکٹ کے بعد جو بات حضرت عمر فرما رہے ہیں وہ یہ ہے فَدَّعُوا الرِّبَا وَالرِّبَا. تو دیکھو مسلمانوں، ربا جو واضح طور پر ربا ہو اسے تو چھوڑنا ہے ہی، جہاں شک بھی پیدا ہو جائے کہ یہ ربا ہو سکتا ہے اسے بھی چھوڑ دو. تو اصل میں تو ان کا فرمانا یہ تھا کہ یہ اتنی خراب شے ہے، اتنی بڑی خبیث شے ہے کہ جہاں شائبہ بھی پیدا ہو جائے، چاہے یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ربا ہے، لیکن شائبہ بھی، امکان بھی ہو جائے کہ ہاں یہ ربا ہو سکتا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دو. فَدَّعُوا الرِّبَا وَالرِّبَا. لیکن یہ اس ریبا کو دعو ریبا، اس کا مطلب یہ ہوگا جہاں شک ہو چھوڑو اس کو، مطلب اس کو چلنے دو. یہ مفہوم اگر دیا جا رہا ہے تو یہ تو واقعہ یہ ہے کہ بالکل اس کی منشا کے خلاف، یہ تو ایک تحریف ہے کہ جو ان کے اس قول کے اندر کی جا رہی ہے. بہرحال میں توقع یہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ کچھ نہ کچھ خیر ضرور برآمد ہوگا، کوئی نہ کوئی آغاز تو ہو جائے گا. اب اس کو کسی اور بہانے سے اسے وارد التوا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو نہیں ڈالا جا سکتا. واللہ عالم، یہ میری ایک رائے ہے، رجائیت کہہ لیجیے اسے، امید ہے. میں یہاں خاص طور پر جو آج ذکر کر رہا ہوں اس کا وہ اس اعتبار سے کہ میری جو ملاقات بہت سے لوگ ہیں کہ جو ضمن میں کام کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کیا ہے، بہت سے لوگ ہیں محنتیں کر رہے ہیں، عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. جماعت اسلامی نے بھی ایک جو ہے پینل وہاں پر اس کے لیے جو ہے اپنی طرف سے معین کیا ہوا ہے. تو یہ جو لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور دین حق کی جو ہے تائید کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اجر و ثواب پائیں گے. لیکن میری ملاقات جن لوگوں سے بھی ہوئی ہے ان ایسے حضرات میں سے، ان میں سے دو حضرات کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جس قدر ان کے اندر اس ایشو پر خلوص و اخلاص اور جس قدر کنسرنڈ تھے اور ہیں، میں نے ان کی طرح کا کنسرنڈ شخص، اتنا اس معاملے میں مخلص شخص، اور یہ کہ سود کی شناخت کتنی ہے، اس کی خباثت کس درجے کی ہے، اس پر پورا انشراح اور اس کا پورا ادراک و شعور جو ہے میں نے نہیں پایا سوائے ان دو اشخاص کے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. ایک وہ جو مرحوم ہو گئے، شیخ محمود احمد مرحوم،
آپ کو یاد ہوگا کئی سال پہلے یہاں میں نے ان کی 2 کتابوں کا تعارف کرایا تھا، ایک اردو میں سود کی متبادل اساس، ادارہ جو ہے یہاں کا ثقافت اسلامیہ اس نے شائع کی تھی، اور ایک انگریزی میں ٹوورڈز انٹرسٹ فری بینکنگ میں نے تعارف کرایا تھا۔ بہت سی اچھی بھلی تعداد میں پھر یہاں فروخت ہوئی تھی وہ کتابیں، لوگوں نے مطالعہ کیا تھا۔ ان کی ایک بہت بڑی کتاب جو ہے ضخیم مین اینڈ منی، وہ بدقسمتی سے جو پبلشر ہے وہ کوئی برطانیہ کا پبلشر ہے، وہاں کے کسی پریس سے وہ چھپائی جا رہی تھی، اور شیخ صاحب کے جو پسماندگان ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، وارث ہیں، ان کے مابین کوئی جھگڑا ہے کاروباری، جس کی وجہ سے وہ کتاب کہیں بند ہو کر رہ گئی ہے، ورنہ وہ یہ واقع کریے کہ ایک عظیم کتاب ہوتی۔ میں نے اس شخص کے اندر جس قدر درد پایا تھا، حالانکہ وہ بھی معاشیات کے میدان کے آدمی نہیں تھے، انگلش لٹریچر کے پروفیسر رہے، لیکن سود کے خلاف جس قدر نفرت میں نے ان کے اندر محسوس کی، واقعتاً مجھے کسی بڑے سے بڑے عالم کے اندر بھی وہ بات نظر نہیں آئی۔ جس طرح میں نے بارہا آپ کے سامنے اقرار کیا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کا جو انکشاف میں محسوس کرتا ہوں کہ علامہ اقبال پر ہوا ہے، وہ اور کسی شخص پر میرے علم کی حد تک، ہو سکتا ہے کوئی شخص جس کو میں نہ جانتا ہوں، لیکن جن کو میں جانتا ہوں، کسی بڑے سے بڑے عالم کے بھی ذہن پر اور قلب پر اور اس کے شعور پر، اندرونی اس کی جو بصیرت ہے اس پر قرآن کی عظمت کا وہ انکشاف نہیں ہے کہ جو انکشاف علامہ اقبال کے یہاں ہے۔ اسی طریقے سے سود کی شناخت کے یہاں جو انکشاف شیخ محمود احمد مرحوم کی ذات میں نے محسوس کیا تھا، وہ کسی اور کے یہاں آج تک محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے ایک نظام تجویز کیا تھا، بہرحال اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ دوسری شخصیت ابھی اس وقت زندہ اللہ کے فضل سے موجود ہے، ہمارے مابین اس مجمع میں بھی موجود ہے، عبدالودود خان صاحب۔ یہ بھی نان ٹیکنیکل آدمی ہے، اس اعتبار سے انجینئر ہے، ریاض میں مقیم ہے سعودی عرب میں، لیکن جس طریقے سے کہ وہ یہاں آ کر ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو سماعت ہو رہی ہے، اردو میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ربا، انٹرسٹ، سود، اور پھر یہاں آ کر اب انہوں نے ایک کتاب انگریزی میں طبع کرائی اپنے خرچ سے، اور اسے مفت بھی لوگوں کو دے رہے ہیں، مفت ہی دے رہے ہیں۔ یعنی جب کوئی عورت پوچھتا بھی ہے کہ یہ کتاب کہاں ملتی ہے، کیا اس کی قیمت ہے، چنانچہ میرے یہاں بھی ایک گفتگو ہو رہی تھی، بعض حضرات تھے تو ان کا کہ نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اپنے ذاتی خرچ سے وہ کتاب، میں نہیں سمجھتا کہ 100 روپے سے کم لاگت آئی ہو اس کتاب کے رشتے پر، لیکن وہ تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ان کے اندر بھی جو نفرت سود کے خلاف ہے، جو جذبہ ہے کہ کسی طرح اس لعنت سے اللہ تعالی ہمیں نجات دے، اور اس نجات کا جو ہے اس کا آغاز، اس کے آغاز کا چہرہ جو ہے اس سلطنت خداداد پاکستان کے سر بندھے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ محمود احمد کی شخصیت کا ایک بروز جو ہے وہ عبدالودود خان صاحب کی صورت میں اس وقت موجود ہے۔ شیخ محمود احمد نے جو ایک تجویز کیا تھا، اصل میں ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ بینکنگ کے نظام کا متبادل اگر آپ دیں گے تو اس میں جہاں تک تو ہے انویسٹمنٹ کا معاملہ، تو اسلامی فقہ کے اندر شراکت ہے، مشارکت جسے ہم کہتے ہیں، مزاربت ہے، اور پھر یہ کہ اجارہ ہے، یہ 3 شکلیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے رقوم انویسٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ بینکنگ ایز سچ جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ تو موڈز آف انویسٹمنٹ تو ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں ان کے جوابات بھی انہوں نے اپنی کتاب میں دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بینکنگ ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے جس پروسیس کا نام ہے، اس کا متبادل جو ہے وہ صرف شیخ محمود احمد نے تجویز کیا ہے، وہ TMCL کے نام سے ہے، ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون۔ کوئی شخص 10 لاکھ روپیہ 1 سال کے لیے بینک سے لینا چاہتا ہے تو وہ 1 لاکھ روپیہ 10 سال کے لیے بینک کو قرض دے گا، عوض معاوضہ گلا ندارت، 2 قرض ہیں جو برابر کے ہو گئے، ٹائم کے ساتھ ملٹیپل ہو گیا اس کا، تو ٹائم ملٹیپل 10 لاکھ 1 سال کے لیے اور 1 لاکھ 10 سال کے لیے، ٹائم ملٹیپل ایکول ہو گیا۔ اس سے یہ کہ بینکنگ کا نظام بھی چل سکتا ہے، چھوٹے موٹے قرضے بھی تو لوگوں کو لینے ہوتے ہیں، صرف بڑی انویسٹمنٹ کا تو معاملہ نہیں ہوتا، وہ کس بنیاد پر لیں، وہ بینک کس بنیاد پر دیں۔ اگر وہ خالص قرض حسنہ ہی کا معاملہ ہو تو بینک کے پاس اس نظام کو چلانے کے لیے اس کے پاس کہاں سے کوئی سرمایہ آئے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس کوئی لیٹر آف کریڈٹ ہے
کوئی ہنڈی ہے، اسے 6 مہینے بعد 10 لاکھ روپیہ ملنے والا ہے، لیکن اس سے آج ضرورت ہے، وہ کہتا ہے صاحب یہ رکھ لیجیے یہ آپ کے پاس، تو مجھے ذرا 10 لاکھ روپیہ دے دیجیے 6 مہینے کے لیے۔ یہ کام ظاہر بات ہے کہ اب یہ انویسٹمنٹ کا کام تو نہیں ہے، یہ کوئی شراکت یا مزاربت یا ادارے کے حوالے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن یہ مسئلہ تو دنیا میں ہے، بالفعل ہے۔ ان مسائل کا حل جس کو کہ بینکنگ ایز سچ ڈیل کرتی ہے، اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ جو بھی متبادل آج تک تجویز کیے گئے ہیں ان میں ایک ہی ہے جو وائبل ہے، جو چل سکتا ہے، جس سے کہ یہ نظام جو ہے ایک دم تلپٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ سود تو اس میں سے نکل جائے گا، لیکن یہ بڑے ہی اسموتھلی جو ہے یہ ٹرانسفر ہو جائے گا پورا نظام۔ تو اس پر انہوں نے کام کیا ہے، ان کے اسی TMCL والے پروسیس کو آگے بڑھا کر اپنی کتاب کے اندر اس کو نمایاں کیا ہے۔ وہ یہاں موجود بھی ہے، آپ ذرا کھڑے ہو جائیں، جو حضرات بھی چاہیں ان سے جمعے کے بعد ملاقات کرنا چاہیں تو وہ جمعے کے بعد ملاقات بھی کر لیں۔ ویسے یہ بہت سادہ بنس، ذرا ادھر بھی پیچھے بھی ذرا لوگوں کو اپنی زیارت کرا دیتے آپ، بہت سادہ مزاج آدمی ہے، اس لیے عام طور پر جو ہے کل بھی شکایت کر رہے تھے کہ بعض لوگوں کے بارے میں کہ وہ کوئی لفٹ نہیں دیتے مجھے، تو میں نے 1-2 حضرات سے بات بھی کی تو محسوس کیا کہ ان کا اندازہ صحیح ہے۔ اصل میں درویش منش آدمی ہو، سادہ مزاج ہو، سادہ کپڑے میں ہو، تو لوگوں کے جو ہے کچھ اپنے ایک معیارات ہیں کسی شخصیت کو ایسس کرنے کے۔ اس حوالے سے میں نے آج آپ کا یہ وقت لیا ہے کہ اگر آپ نے کچھ حضرات ایسے ہوں کہ جو اس معاملے میں دلچسپی بھی رکھتے ہوں، سمجھ بھی رکھتے ہوں، اور جو یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اس معاملے میں کسی درجے میں بھی اب یہ جو آخری سٹیج ہے اس پر کوئی مؤثر رول پلے کر سکتے ہیں، ججز کے ساتھ جن کے کوئی تعلقات ہوں ان کے ساتھ اگر کوئی بات چیت کا موقع ہو، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہاں کسی کا ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کا ذاتی کوئی مسئلہ ہو اور اس ذاتی مسئلے میں آپ کہیں جا کر کسی سے سفارش کر رہے ہو کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف۔ یہ تو دین کا معاملہ ہے، ملک کا معاملہ ہے، ملت کا معاملہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر کچھ حضرات ایسے ہوں تو وہ ان سے رابطہ کر کے ان سے کتاب بھی ہو، اور وہ ہدیتاً ہی وہ کتاب بھی پیش کر دیں گے، وہ حاصل کریں، اسے پڑھیں، زیادہ ضخیم تو نہیں ہے اور آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے، جنہیں بھی کوئی نہ کوئی مس ہے ان معاملات سے۔ عام آدمی جو ہے کہ جو ان معاملات سے بالکل جو ہے کوئی بہرہ مند نہیں ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ بہرحال میں نے اسی لیے ان کا تعارف آج یہاں کرایا ہے کہ شاید کہ اس مجمع میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی ان کے ساتھ اگر رابطہ کرے تو کوئی اللہ تعالیٰ بہتری کی حقیقت پیدا کر دے۔ اب آخر میں صرف ایک اچھی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم نے جو عمل شروع کیا تھا، جس سے میں نے آج بات بھی شروع کی ہے، متحدہ اسلامی محاذ بنانے کی جدوجہد شروع کی تھی، اس میں یہ ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ تنظیم الاخوان نے بھی طے کر لیا ہے اپنے شورا کے اجلاس میں کہ جو ہوا ہے ابھی حال ہی میں کہ وہ اس ایسے متحدہ محاذ میں شریک ہوگی۔ لہذا اب کوشش کریں گے جلد کہ جو بھی فیصلہ کر چکی ہیں جماعتیں ان کے سربراہوں کا ایک اجلاس ہو، تو پھر یہ کہ اس کا باقاعدہ لانچ کر دیا جائے، تو پھر یہ کہ اور بھی جماعتیں جو ہیں وہ رفتہ رفتہ اس میں شریک ہو سکیں گی۔ لیکن یہ کہ جو بھی ہم نے کوئی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں چاہے ابتدا میں وہ کامیابی چھوٹی نظر آئے، لیکن یہ کہ اس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔